ہدی للمتقین، ڈر والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں قرآن پاک سے وہی ہدایت پائیں گے، نصیحت حاصل کریں گے، سبق حاصل کریں گے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کہ قرآن شریف انہوں نے پڑھا تو ہے، رٹا تو ہے، پورا قرآن شریف یاد ہے ان کے لیے، ایک محراب میں ایک رکعت میں پورا قرآن شریف سنا دیں گے، مگر قرآن شریف کے اندر کیا ہے یہ انہیں پتہ نہیں ہے، تو اسی لیے وہ ڈر ہی نہ رہے ہیں، اسی لیے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کر رہے ہیں۔ تو قرآن شریف میں ہدایت اور نصیحت وہی لوگ حاصل کریں گے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ایک خوبی یہ بیان کی گئی کہ اس میں شک کرنے کی گنجائش نہیں، اور دوسری خوبی یہ بیان کی جا رہی ہے اس میں کہ یہ کتاب ان تمام لوگوں کو حق کی طرف بلاتی ہے، حق کی طرف دعوت دیتی ہے، سچائی کی طرف بلاتی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں وہی قرآن کی طرف آئیں گے، وہی اس سے قرآن سے فائدہ اٹھائیں گے، اور وہی اس سے مستفیض ہوں گے، اور وہی جنت پائیں گے۔ جو لوگ نہیں ڈرتے انہیں قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہیں ہوتی۔ یہ فرمایا کہ ایک آدمی پورا قرآن شریف پڑھ دے ایسے ہی الحمدللہ رب العالمین الف لام یہ پورا پڑھ دے ورناس تک، اور ایک آدمی ایک رکوع پڑھے، ایک آدمی پورا قرآن شریف پڑھتا چلا جا رہا ہے عربی میں، سمجھ کچھ بھی نہ رہا، اور ایک آدمی ایک رکوع پڑھ رہا ہے، تو فرمایا جو ایک رکوع سمجھ کر پڑھ رہا ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کیا ہمیں ہدایت دی ہے، کیا فرمایا ہے، تو پورا قرآن شریف پڑھنے والا اس کے برابر نہیں ہو سکتا جو قرآن شریف ترجمے کے ساتھ اور سمجھ کر پڑھ رہا ہے۔ تو اسی لیے بتایا ہے خالی قرآن شریف ہم پڑھتے رہیں گے تو ثواب تو ملتا رہے گا ہمیں، مگر قرآن شریف نازل کیوں ہوا ہے؟ ہمارا بچہ کوئی رہتا ہو، ہمارا بھائی رہتا ہو امریکہ میں، اب خط آئے اس کا انگلش میں، پڑھ کے سنا دیں کہ ہمارا بھائی ہمیں خط آئی ہمارا پڑھ کے سنا دے، انگلش میں آیا ہم تو یہ جانتے نہ ہے، اب وہ انگلش میں تمہیں پڑھ کے سنا دے، نہ جب پڑھنے والے کے پلے پڑھے نہ ہمارے پلے پڑے، تو پتہ چلے گا کہ ہمارے بیٹے نے ہمارے بھائی نے کیا کہا ہے۔ ہاں یہ پتہ چلے گا کہ ہمارے بیٹے نے ہمارے بھائی نے خط بھیجا ہے، خالی ویسے اتنا یاد رہے گا، مگر یہ پتہ نہیں چلے گا ہمارے بیٹے نے کیا بتایا ہے، دکھ تکلیف کیا بتائی ہے، کیسے کیا بتائی ہے، کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ تو یہی پتہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے ہدایت کے لیے، اگر پڑھیں گے تو ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، اس کا ہر چیز کا ایک مین مقصد ہوتا ہے، ہر چیز کا۔ تو قرآن کا مقصد صرف ثواب حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے اس کو پڑھ کر اس سے ہدایت حاصل کریں، اس سے نصیحت حاصل کریں، قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی اور ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اور فرمایا انہیں قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہیں ہوتی جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ قرآن پاک کی ہدایت اور رہنمائی اگرچہ مومن اور کافر ہر شخص کے لیے عام ہے، قرآن شریف جو ہے ان لوگوں کے لیے ایمان لے کر نہیں آئے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ایمان لے کر آئے ہیں۔ جو ایمان نہیں لائے ہیں ان کے لیے حکم ہے کہ ایمان لاؤ، اور جو ایمان لا چکے ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے قرآن شریف پڑھیں اور سمجھیں، اور نہیں پڑھنا جو جانتے ہو ان سے پوچھیں۔ اور اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے ہدی للناس، یہ ہو گیا ایک آیا کہ ہدی للمتقین، اس کتاب سے وہی لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں، نفع حاصل کرتے ہیں، وہی ہدایت پاتے ہیں جو متقی ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا ہدی للناس، یعنی قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جو ایمان والے نہیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے ہیں، ان کے لیے بھی ہدایت ہے۔ تو متقی کسے کہتے ہیں؟ تو متقی کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ کا معنی ہے نفس کو، یعنی اپنا نفس ہے، نفس ابھی چاہ رہا ہے بریانی کھا لیں، ٹھنڈا شربت پی لیجیے، کیا ہے ہمارا نفس ہے، نفس کو خوف کی چیز سے بچانا، نفس کو، اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنی روح کو خوف یعنی جس سے ڈر ہے اس سے بچانا۔ اور تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ نفس کو ہر اس کام سے بچانا جسے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی شخص عذاب کا مستحق ہو، یہ بھی ایک معنی ہے اس کا، یعنی ہر وہ کام، ہر اس کام سے بچانا جسے کرنے سے یا نہ کرنے سے شخص عذاب کا مستحق ہوتا۔ جیسے کریں گے، کوئی ہم نے شراب پی لی یا جھوٹ بول دیا تو عذاب ملے گا، اور نہ کرا جیسے نماز پڑھنے کا حکم نہ کری ہم نے تب بھی عذاب ملے، جیسے کفر و شرک، کفر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو شریک ماننا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح اور کوئی بھی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، حرام چیزوں کو چھوڑ دینا اور فرض کو ادا کرنا وغیرہ۔ اور بزرگان دین نے یوں بھی فرمایا ہے کہ تقویٰ یہ ہے کہ تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے، یعنی عام لوگوں کا تقویٰ اگر کچھ نہ سمجھ میں آئے تو اتنا یاد رکھنا کہ تقویٰ والے ہم کیسے بن سکتے ہیں، کہ بزرگان دین نے فرمایا کہ تیرا خدا، یعنی اب ہر انسان کے لیے فرمایا کہ تیرا خدا، اے بندے تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا۔ تقویٰ یہ سمجھ لو کہ جس جگہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا کہ اس جگہ مت جا اے بندے، اس سے اگر ہم نہیں گئے تو ہم کیا بن جائیں گے؟
تقوی والے بن جائیں گے۔ اور تقوی کے فضائل کیا، یعنی اگر ہم نے یہ حاصل کر لیا، جس کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا اس سے رک گئے، اور جس کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کو کہا وہ کر لیا، تو ہمیں ملے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے، یعنی جب ہمیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں ہو گئے۔ اب بتاؤ اب اسلامی حالت میں کہاں ہوئے پاک، پاک نہ ہوئے پاک، اور پاکی جو ہے وہ آدھا ایمان بتایا ہے، اور آدھا ایمان پاکی میں بتایا، اور آدھا ایمان اور سب چیزیں ہیں، روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، قرآن شریف پڑھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ آدھا ایمان ہے۔ تو آدھا ایمان ہمارا پاک رہنے میں اور آدھا ایمان نماز روزہ وغیرہ میں ہے۔ تو جب فری کی سودا پاک رہنے کی ہے، بالوں نہ کر پائے رہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پاکی آدھا ایمان ہے، اور جو آدھا ایمان بچا مکمل کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے جو نماز روزہ ہے، لوگوں سے اچھے تعلقات بناؤ، یہ سب آدھا ایمان ہے۔ تو آدھا ایمان جو پاکی ہے وہی نہ کر پا رہے ہیں، تو نماز روزہ تو بڑی دور کی بات ہے، تو بتاؤ ایمان بچا کا ہمارے پاس۔ فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو۔ بہت سی بات ہوتی ہے گول مول بات کہہ دیتا ہے کہ جو ناراض نہ ہوئی، جو ناراض نہ ہوئی، سب لوگ خوش نہ ہیں، گول مول بات گھمائے دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو سیدھی بات کہو جو لوگوں کے سمجھ میں آئی۔ عمر فاروق کا دور خلافت تھا، تو ایک صحابہ آئے اور ان کے دربار میں گئے، دربار سے جب واپس آئے تو ان کے کاندھے پہ چادر پڑی ہوئی تھی۔ پہلے چادر جو ہوتی تھی بڑی قیمتی ہوتی تھی، آدمی مل نہیں پاتی، تو واپس لوٹ کے آ رہے تھے تو راستے میں کسی نے پوچھ لیا وہیں دربار پہ دروازے پہ، کیا یہ چادر امیر المؤمنین نے دی ہے، یا یہ چادر تمہیں عمر فاروق اعظم نے دی ہے، کیا خلیفہ نے دی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خلیفہ کو شاد و آباد رکھے۔ بات گول مول ہو گئی ہے، زیادہ پتہ چل رہی ہے کہ انہیں دی ہے کہ نہ دی ہے، یہ اسی کے اوپر ہے کہ اے ایمان والو جب تم کوئی بات کہو تو سیدھی بات کہو تاکہ لوگوں کے سیدھی سمجھ میں آوے۔ اے ایمان والو سیدھی بات کہا کرو، اللہ تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا۔ اگر تم سیدھی بات کہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا، جو تم اعمال کرنا چاہ رہے ہو وہ سنور جائیں گے، اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ مگر ہم اپنے آپ کو گنہگار مانیں گے تبھی تو بخش دے گا اللہ تعالیٰ۔ گنہگار ہم گنہگار ہیں کہا، یہ کہتے ہیں ہم نمازیں تو نہ پڑھتے ہیں ویسے، اور کوئی گناہ کرتا نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی ہے۔ یعنی قرآن سب سے پہلے تو کہہ دیا اس قرآن میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب قرآن شریف یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کیا ہے، سیدھی بات کہو اور تمہارے اعمال سنور جائیں گے، اعمال سنورنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا، بخشنے کے بعد جب تم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرما دے گا۔ تو ان چیزوں سے ہمیں کامیابی ملے گی۔ یہ کوئی نہ کوئی عالم صاحب کہہ رہے ہیں، نہ پیر صاحب کہہ رہے ہیں، کچھ نہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، قرآن شریف اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اور آخری بات سن لو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ چاہے کوئی ہوگا، کوئی بندہ اس وقت تک متقی میں شمار نہیں ہوگا، متقیوں میں تقوی والوں میں نہیں گنا جائے گا جب تک کہ وہ نقصان نہ دینے والی چیز کو کسی دوسری نقصان والی چیز کے ڈر سے نہ چھوڑ دے۔ سمجھ میں آئی؟ نہ سمجھ میں آئی؟ جب تک کہ وہ نقصان دینے والی چیز کو کسی دوسری نقصان دینے والی چیز کے ڈر سے نہ چھوڑ دے۔ اب یہ نقصان دینے والی کیا ہے؟ اگر ہم نماز نہ پڑھیں گے، زکوٰۃ نہ دیں گے، عشر وغیرہ نہ نکالیں گے تو ہمیں کہاں دوسری جگہ کیا ہوگا؟ نقصان اٹھانا پڑے گا ہمیں۔ اور اگر ہم یہاں پر فائدہ اٹھا لیں گے، جو کچھ کمائیں گے سب ہم خود ہی خرچ لیں گے، صدقہ خیرات وغیرہ نہ کریں گے تو ہمیں وہاں کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو یہی ہے کہ روایت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، اور کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے۔ یعنی مکے میں رہنے والے ضروری نہ ہے کہ وہ گھر ہندوستان سے اچھا ہو جائے، اور کوئی ہندوستان والا اچھا نہ ہے کہ وہ عربی سے افضل ہو جائے۔ یعنی کوئی مکہ مدینے والا کسی بغیر ہندوستانی یا پاکستانی یا امریکہ والوں سے افضل نہیں ہے، فضیلت نہیں رکھتا، اور نہ عجمی کو نہ ہندوستان والے کو ان پر کوئی فضیلت ہے، بہادر ہے، نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے، کوئی گورا آئے تو سمجھ رہا میں فضیلت والا ہوں، اچھا ہوں، اور نہ کالا یہ سمجھا کہ ہاں میں فضیلت والا ہوں، بلکہ کیا ہے، فضیلت کون ہے؟ مگر صرف تقوی سے۔ تقوی اگر اختیار کر لیا جائے گا تو چاہے وہ گورا ہو، چاہے کالا ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے وہ کہیں کا رہنے والا ہو، تو اس میں تقوی والا ہے وہی فضیلت والا ہے، جو تقوی والا نہیں ہے وہ فضیلت والا نہیں ہے۔